بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب فصلا نکلا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ قال کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائے گا تم کو مبتلا کرے گا تم کو بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شربا پھر جو کوئی پیے گا منہ اس سے نہر سے فلیس منی تو وہ میرا نہیں ہوگا ومن لم یطعمہ اور جو نہ چکھے گا اس میں سے فإنہ منی تو بس وہ میرا ہوگا الا من اغترف غرفة بیدہ مگر یہ کہ چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے پی لے ایک چلو پانی پی لے فشرب منہ پھر پیا ان میں سے بہتوں نے الا قلیل منہم مگر سوائے تھوڑے ہی تھے جنہوں نے نہ پیا فلما جاوزہ پھر جب وہ پار ہو گیا طالوت ہوا وہ والذین آمنوا معہ اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ قالوا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن بجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کے لیے قال الذین یظنون کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے گمان رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے کم من فئتن کہ کم کتنی ہی کم جماعتیں فئتن جماعتیں قلیلتن کم جماعتیں کتنی ہی کم جماعتیں غلبت غالب آ گئیں فئتن کثیرتن زیادہ جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ساتھ جو اس میں سے پیے گا تو وہ میرا نہیں اور جو نہیں چکھے گا تو بس بے شک وہ میرا ہے مگر یہ کہ چلو بھر پی سکتے ہیں بیدی اپنے ہاتھ سے فشربو پھر پیا ان میں سے بہت سے نے مگر تھوڑے ہی تھے جنہوں نے نہ پیا پھر جب وہ پار ہو گیا طالوت اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے تو کہنے لگے آج کے دن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے اللہ کی ملاقات کی کہ کتنے ہی کم جماعتیں غالب آ گئیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لشکر کی آزمائش ہوس سے طالوت کے ساتھ چلنے کو سب تیار ہو گئے طالوت نے کہہ دیا کہ جو کوئی جوان زور آور اور بے فکر ہو وہ چلے تو ایسے بھی 80,000 نکلے پھر طالوت نے ان کو آزمانا چاہا ایک منزل میں پانی نہ ملا دوسری منزل میں ایک نہر ملی طالوت نے حکم کر دیا کہ ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہ چلے صرف 313 رہ گئے اور سب جدا ہو گئے جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ نہیں پیا تھا ان کی پیاس بجھ گئی اور جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا ان کو اور زیادہ ہی پیاس لگنے لگی اور وہ آگے نہ چل سکے وَلَمَّا بَرَزُوا پھر جب برزو آمنے سامنے ہوئے لجالوت و جنودہ جالوت کے اور اس کے لشکر کے یعنی طالوت کا لشکر اور طالوت اور جالوت کا لشکر اور جالوت یہ آمنے سامنے ہوئے لڑائی کے لیے قالوا تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے رب ثابت قدم رکھ ہمیں ڈال دے ہمارے اوپر صبر وثبت اقدامنا اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو وانصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم پر طالوت مسلمانوں کا بادشاہ اور لشکر بنی اسرائیل کی قوم میں سے یہ لوگ تھے اور جالوت جو کافر تھا اور غنیم نام تھا اس کافر کا جالوت کہا جاتا تھا اس بادشاہ کو اور وہ بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا تھا اور اس کا لشکر وہ مسلمانوں کے ساتھ مد مقابل ہوا لڑائی میں تو مسلمانوں نے یہ دعا پڑھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ پھر شکست ہو گئی اس کو اللہ کے حکم سے یعنی ہم جالوت کو مسلمانوں نے طالوت اور اس کے لشکر نے یہاں جالوت کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے وقتل داود جالوت اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اس جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا طالوت بھی تھا لیکن ان کے ساتھ نبی تھے اور نبی کے بیٹے بھی تھے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور عطا کیا اللہ نے ان کو بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور سکھاتا ہے وہ مما یشاء جو وہ چاہتا ہے ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں سے بعضهم ببعض بعض کو بعض سے اللہ دفع نہ کرتا لفسدت الارض تو فساد ہو جاتا زمین میں ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر
لشکر جالوت کی شکست۔ جب آمنے سامنے ہوئے جالوت کے، یعنی وہی جو 313 لوگ، پیچھے بات ہوئی تھی 313 لوگ جو رہ گئے تھے، اور انہی 313 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے 6 بھائی اور خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ ان 313 لوگوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں 3 پتھر ملے اور وہ پتھر بولے کہ اٹھا لیں ہم کو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا جالوت خود باہر نکلا اور کہا میں اکیلا تم سب کو کافی ہوں، میرے سامنے آتے جاؤ۔ حضرت اشمعیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا کہ اپنے بیٹے مجھے دکھلاؤ۔ اس نے 6 بیٹے دکھائے جو قد آور تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھایا، ان کا قد چھوٹا تھا اور بکریاں چراتے تھے۔ پیغمبر نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تو جالوت کو مارے گا؟ انہوں نے کہا کہ ماروں گا۔ پھر جالوت کا صرف ماتھا کھلا تھا اور تمام بدن لوہے میں غرق تھا۔ تینوں پتھر اس کے ماتھے پر لگے اور پیچھے کو نکل گئے۔ جالوت کا لشکر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فہزموہم، شکست ہو گئی جالوت کو کے لشکر کو اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ پھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جو لشکر لے کر نکلا تھا، پورا جو لشکر لے کر نکلا تھا طالوت، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور طالوت کے بعد، طالوت بادشاہ تھا، اس کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حکم جہاد، جو جہاد کا حکم ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس میں احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ برے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ہٹا دیا، دور کر دیا، اور اگر اللہ ایسا نہ فرماتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ اس طرح اللہ نے جالوت اور اس کے لشکر کو ختم کر دیا، شکست دے دی۔ تل کا، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں۔ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک کہ آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ یہ قصہ جو بنی اسرائیل کا گزرا، یہ پچھلی 3-4 آیات میں، یعنی ہزاروں کا نکلنا اور ان کا دفعتاً مرنا، جینا، طالوت کا بادشاہ ہونا، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، تجھ کو سنائی جاتی ہیں، اور تم بے شک اللہ کے رسولوں میں سے ہو، یعنی جیسے پہلے پیغمبر ہو چکے ہیں ویسے ہی تم بھی یقیناً اللہ کے رسول ہو، ان کو قصے اور پہلے کی جو باتیں وہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ تمام جو پیچھے گزری اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ حق کے ساتھ پڑھ کے حق کے ساتھ سناتے ہیں، حق کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ Subscribe Sukuni Kalp.